الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ گویا اسی میں سے ہی بن جاتا ہے۔ سالگرہ کا منانا یہ بھی یہود و نصارہ کا ہی طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ایک وہ یہ خوشی مناتے ہیں کہ گویا اب سال بھی بدل رہے تو ہم دجال کے بھی قریب ہو گئے، قیامت کے بھی قریب آ رہے ہیں، اور جو ہمارا اصل سربراہ ہے، پیشوا ہے، ہماری طاقتوں کا جو منبع ہے، اور وہ دجال ہے، تو اس کے قریب ہم پہنچنے لگ گئے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک نشانی بھی ہے، انگریزی سال کے ہندسے کے بدلنے کے ساتھ، اور مسلمانوں کو بھی اس طرف انہوں نے متوجہ کر دیا۔ اسی بات کو بہت زیادہ معاشرے کے اندر پھیلا کے کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر اب وہ بھی اسی رنگ میں جو ہے رنگ گئے۔ اب وہ بھی انگریزی سال کو بخوبی یاد رکھتے ہیں، اور ہر سال ہندسے کے بدلنے پر، تبدیلی آنے پر ان کے ساتھ مل کر عجیب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جبکہ اسلام کا تو یہ سال بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں، پوری زندگی کے عرصے میں کبھی ایک دفعہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اعمال ہمارے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب انسان سنت سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ اعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں، اور اکثر وہ بدعات ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے سال کا بدلنا انگریزی یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں صرف اس سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائیں کہ ندامت اور شرمندگی ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ ہونا چاہیے، آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرانا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہم نے پچھلے سال وقت اتنا ضائع کر دیا، اب آئندہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ دین کے محنت کے علاوہ میں جو وقت لگا دیا تو وہ ضائع ہو گیا، چاہے وہ دنیا کے اندر لگایا۔ لیکن اگر ہر دنیا کے عمل کو بھی جس کو دین نے لازم قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کیا تو وہ بھی دین بن جائے گا، اور اس سے ہٹ کر رہے تو وبال ہے۔ دوسرا یہ کیک کا کاٹنا جس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے نا، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ دنیا کے ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو غم کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو غم کا موقع ہے کہ آپ کا زندگی کا 1 سال کیا ہو گیا، پورا نکل گیا۔ اب اگر آپ کی زندگی کے 2 سال باقی تھے تو 1 سال رہ گیا۔ یہ خوشی کی بات ہے، خود سوچنے کی بات ہے کہ اس میں تو کوئی بھی خوشی نہیں ہے۔ اس میں تو یعنی انسان کو اگر اس کی زندگی کی کوئی شکل و صورت ہو، اللہ دکھا دے کہ دیکھو اتنے یہ سیکنڈ تھے، اتنے منٹ تھے، اتنے گھنٹے تھے، یہ ختم ہو گئے، گر گئے، اب اتنے سے رہ گئے، تو یہ اگر دیکھ لے تو اس کو رونا آ جائے، غم زدہ ہو جائے ساری زندگی کے لیے۔ اور حقیقت میں تو یہی ہوا ہے کہ یہ عمر میں بڑھا ہے اور قبر کے قریب ہو گیا۔ اس کے جو غذا اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ نوالے اس کے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، 1 سال میں ان میں سے 1-1.5 لاکھ کم ہو گئے،
اب باقی تو کم رہ گئے، جتنے گھنٹے اس کے پاس تھے ان میں سے 1 سال کے گھنٹے کیا ہو گئے؟ گھٹ گئے، کم ہو گئے۔ تو ساری کیلکولیشن اگر آپ نکال لیں کہ 1 سال جو گزر گیا، اب اس پر خوشی منانی چاہیے یا انسان کو افسوس اور غم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں قبر کے قریب ہو گیا اور میں نے تیاری بھی نہیں کی ابھی تک؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ تو یہ لوگ انسان جو ہے نا، بس اپنی چاہت کے پیچھے نا ہر غلط کام کو بھی صحیح کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، صحیح کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے تو اس کو یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ بتلائیں۔ اور یہ کیک کیوں کاٹتے ہیں کرسمس پر؟ اس کی وجہ بھی بہت خطرناک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا اس خوشی میں۔ اب اسی طرز پر چلتے ہوئے ہمارے مسلمان بیوقوف، میں بیوقوف ہی کہوں گا کیونکہ عقل مندی تو کر ہی نہیں رہے نا، اس میں تو ذرہ برابر بھی عقل کی بات ہی نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اور وہ بھی کیک خرید کے لاتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ اور بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا، حیرت کی بات ہے کہ کیک پورا محمد کے نام سے بنایا ہوا ہے، بڑا سا، اور اس کو سارے مل کے کاٹ رہے ہیں چھری سے، وہ بلکہ تلوار سے، وہ اتنا بڑا تھا۔ دیکھیں حضرت علی نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قلم سے کاٹنے سے نبی کو منہ پہ منع کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، حالانکہ حضور حکم دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی یہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے بولا نہیں یا رسول اللہ یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، میں آپ کا نام کاٹ ہی نہیں سکتا۔ محبت اس قدر تھی دلوں کے اندر۔ اور ہمارے لوگ، ایک تو وہ کیک ان یہودیوں کی نشانی جس کے مخالف خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کے مخالف رہے، اور ان کو اپنا کھلا اور سب سے بڑا دشمن آپ نے خود فرمایا، اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور انہی کے طرز کا، طریقے کا، نشانی کا کیک، اور اس پر محمد۔ عجیب، حیرت ہے۔ تو یہ سب تو بیوقوفی کی حرکتیں ہیں، یہ تو مطلب نادانیاں ہیں ہماری۔ ہم وہی طرز کا کیک اپنے بچے کو دکھا رہے ہیں کہ تم اب 1 سال کے ہو گئے، 2 سال کے ہو گئے، 3 سال کے ہو گئے، وہی کیک کاٹ رہے ہیں۔ خوشی، یہ کیسی خوشی ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے تو اصل خوشیاں دیکھی نہیں۔ اصل خوشیاں تو کیا ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے جسم کے اندر سکون موجود ہے، راحت، چین آپ کو ہر وقت میسر ہے۔ اتنے فتنہ پرور زمانے میں بھی آپ کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بالکل سیٹ چل رہی ہے، اللہ کی محبت والی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والی زندگی گزر رہی ہے، نمازوں کی آپ کو محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، قرآن خود آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ عادات آپ کے اندر موجود ہیں، ان کی حلاوت جب دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ ہیں اصل خوشیاں۔ پھر ان خوشیوں، جب یہ خوشیاں جسم میں اندر آ جاتی ہیں، گھر میں آ جاتی ہیں، تو پھر تو ایسا زبردست ماحول بن جاتا ہے کہ اس خوشی کے تو کیا ہی کہنے، جس کو حاصل ہوتی ہے صرف وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو میں لفظوں میں تھوڑی بیان کر سکتا ہوں، وہ ہر وقت کی خوشی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں خوشیاں نہیں ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی، جس کو ہمارے رسول نے واضح منع کر دیا، آپ نے کبھی زندگی بھر ایسا کام ہی نہیں کیا۔ تو بس ہمیں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان غلط رسموں سے، غلط رواجوں سے، یہود و نصارہ کی جو کھلی نشانیاں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کم از کم ہم یہ تو اپنے گھروں میں نہ کریں نا، یہ جو کیک لاتے ہیں اور پورا ایک اس کے لیے پارٹی رکھی جاتی ہے اور فلانا اور ڈھمکانا،
اور ایسی مجلسوں کو کبھی بھی نہیں اس میں شامل ہو، یہ بھی غلط ہے، قطعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ اس موقع پر اگر کوئی مر گیا نا تو وہ کل کو اللہ اس کے رسول کو منہ نہیں دکھا سکتا، پھر وہ تو پوچھیں گے یہ تو یہودی و نصرانیوں کے طریقے تھے، تم کیا کر رہے تھے اس میں، ہم کیا جواب دیں گے پھر؟ تو اسی لیے جو ہے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔